أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة واللہ علیم حکیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حجرات آیت نمبر 7 اور 8 تلاوت کی ہے۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اور اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بھی اس میں بڑا گہرا سبق ہے۔ ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو آپ کوئی بھی مشورہ دینا ہو، رائے دینی ہو، آپ رائے دے سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور نہیں کر سکتے۔ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مشورہ دیا کہ بنی مستلق پر حملہ کر دیں، کیونکہ جب پچھلی آیت میں جو خبر کا ذکر آیا تھا کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو بھیجا تھا بنی مستلق قبیلے سے زکوٰۃ لینے کے لیے، لیکن انہوں نے آ کر بتایا تھا کہ وہ تو قبیلہ مرتد ہو گیا ہے اور وہ زکوٰۃ دینا نہیں چاہتے، الٹا مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ بات صحیح نہیں تھی۔ بعد میں تحقیق کرائی گئی تو وہ تو مسلمان تھے، وہ تو دین پر قائم تھے اور زکوٰۃ بھی انہوں نے دے دی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تو انہوں نے زکوٰۃ بھی دے دی اور وہ اسلام پر قائم بھی تھے۔ تو جب ولید بن عقبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ وہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں اور وہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے، الٹا مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہیں، صحابہ کرام میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے فوری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے دینے شروع کر دیے کہ آپ ان پر مکمل طور پر ایک بڑا حملہ کر دیں، کیونکہ وہ تو مرتد ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح سے کچھ صحابہ نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی رائے دی، بلکہ رائے دیتے ہوئے مجبور کیا، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس موجود ہیں، ان کی موجودگی میں آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ ان کو مجبور کریں کسی رائے سے، مشورے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے وہ سب سے بہتر ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بھی آتی ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مشورہ بھی دیتا ہے، اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں اس کو آپ مان لیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی باتیں مانیں تو آپ مشقت میں پڑ جاؤ، آپ کو تکلیف ہو، آپ پھر پورا نہ کر سکو اور کہیں پر گناہ ہونے کا بھی خطرہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے پاس موجود ہیں
ان کی بات مانیں اور اپنی رائے کو، اپنے مشورے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں اور رائے پیش کر کے فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثواب دید پر چھوڑ دیں۔ تو اسی طرح سے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ اس کو ذرا توقف کرتے ہیں، یعنی وقف کرتے ہیں تھوڑا سا، اور پھر اللہ کی طرف سے آیت آئی کہ تحقیق کر لو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور انہیں یہ بھی حکم دیا کہ آپ وہاں پر حملہ نہیں کرنا، لیکن آپ نے وہاں معلومات کرنی ہے۔ اگر وہ لوگ اسلام پر قائم ہیں تو پھر آپ نے ان سے جنگ نہیں کرنی، لیکن اگر وہ اسلام چھوڑ گئے ہیں تو پھر ان کے ساتھ وہی کام کرنا ہے جو کافروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انا، کہ فیکم، تم میں، رسول اللہ، کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں موجود ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، لو یطیعکم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر، لو یطیعکم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات مانے، فی کثیر من الامر، یعنی بہت سارے معاملات میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مشورے کو، آپ کی باتوں کو مانے، لعنتم، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ، تکلیف میں پڑ جاؤ، گناہ میں پڑ جاؤ، تو تمہیں جو ہے نا وہ بہت بڑی مشقت اور تکلیف ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اکثر رائے جو ہوتی ہے ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے، متضاد رائیں بھی ہوتی ہیں، مشورے بھی ایسے ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی بہت سارے معاملات میں اگر آپ کی رائے پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ مشقت میں پڑ جاؤ۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر آپ نے رائے مشورہ دینا ہے تو دے کر اب فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثواب دید پر چھوڑ دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ پھر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثواب دید پر انہوں نے فیصلہ چھوڑا اور اس کو بڑے آسن طریقے سے وہ پھر قبول بھی کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماشاءاللہ ان کی شان، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عزت کو اور بڑھایا۔ تو ایسے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان جو ہے اس کی محبت کو بڑھا دیا، زینت دے دی ان کے دلوں میں ایمان کو، اور ان کو جو کفر ہے اور برائیاں ہیں، گناہ ہیں، چھوٹے بڑے، کھلے اور ظاہری اور باطنی، سب سے ان کو نفرت جیسے ہوتی ہے وہ دلوں میں ڈال دی، ان کو، ان کے دل ان سے نفرت زدہ ہو گئے اور نیک کاموں میں ان کا دل لگا دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگے ارشاد فرمایا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ نے لیکن، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے حببہ، محبت، پیار ڈال دیا، الیکم الایمان، ایمان، یعنی ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت ان میں ڈال دی، ایمان کی محبت ڈال دی۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، وَزَيَّنَهُ، اور اسے زینت دی، اسے سجا دیا، فی قلوبکم، ان کے دلوں میں، اور ان کے دلوں میں اس کو سجا دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، کرہا کا مطلب کراہت، یعنی کہ ناپسندیدگی، نفرت پیدا کر دی ان میں، الیکم الکفر، کہ وہ کفر سے نفرت پیدا کر دی، کراہت پیدا کر دی، والفسوق، اور فسوق یعنی کھلی برائیوں سے، کھلے گناہوں سے،
वाल और छुपे बुराइयों से। तो ये इस्यान यानी सब इस्यान यानी बुराइयां छोटी हों बड़ी, तो ये सब से और कुफ्र से अल्लाह ताला ने नफ़रत दिला दी। तो ये उलाइका फिर ये लोग हैं हुमुर राशिदून जो हिदायत याफ्ता हैं। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में इरशाद फरमाया वालमू अन्ना फ़ीकुम रसूलल्लाह लौ युतीउकुम फ़ी कसीरम मिनल अम्रि ला अनित्तुम वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फ़सूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। और जान लो कि तुम्हारे दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। अगर वो बहुत सारे मामलात में तुम्हारा कहना मान लें तो ज़रूर तुम मुशक्क़त में पड़ जाओ, और लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे अंदर ईमान की मोहब्बत डाल दी है और इसे यानी ईमान को तुम्हारे दिलों में सजा दिया है, और अल्लाह ताला ने कराहत डाल दी तुम्हारे अंदर कुफ्र से, फसूक से और नाफरमानी से। यानी कुफ्र से भी अल्लाह ताला ने आपको कराहत नफ़रत डाल दी, और फसूक खुले गुनाहों से और नाफरमानी से, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। आप इसमें गौर करें, अगली आयत में अल्लाह ने फरमाया फ़ज़लन मिनल्लाहि व नेमा, अल्लाह का फ़ज़ल है और उसकी नेमत है। वल्लाहु और अल्लाह ताला अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला इल्म वाला और हिकमत वाला है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, अल्लाह की तरफ से वही उन पर आती है और वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हर काम करते हैं। क्योंकि कुरान पाक सूरह नजम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयन यूहा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी ख्वाहिश से कोई बात ही नहीं करते, वो तो अल्लाह की तरफ से वही आती है तो उसके मुताबिक बात करते हैं। तो जब वो अल्लाह के हुक्म से बात करते हैं तो फिर उनके जो फ़ैसले होते हैं वो भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप अपनी राय और अपने मशवरे देकर आप उनको अपनी तरफ मजबूर ना करो, बल्कि आप राय देकर उसके फ़ैसले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाबदीद पर छोड़ दो। जिस तरह देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत देखें कि जब वलीद बिन उकबा वो ख़बर लाया कि वो लोग मुर्तद हो गए हैं और बनी मस्तलक के, और वो ज़कात नहीं देते और मुझे कत्ल भी करना चाहते हैं, उस वक्त सहाबा कराम कुछ जो थे उन्होंने कहा कि फ़ौरी तौर पर उन पर हमला कर दें, क्योंकि वो तो मुर्तद हो गए और उन पर हमला कर दें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उन्होंने ऐसे तजावीज़ दी और मशवरे दिए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवक्कुफ़ फरमाया, हत्ता कि अल्लाह ताला ने वो आयत जो पिछली थी वो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई कि जब कोई आपके पास फासिक ख़बर लाए तो आप उसकी तहकीक कर लिया करें। तो फिर अल्लाह ताला ने जब ये हुक्म फरमाया कि तहकीक कर लिया करें, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेज कर तहकीकात कराईं। उनको फरमाया कि आप वहाँ जाकर आपने कुछ नहीं करना, आराम सुकून से पहले मालूम करना है कि वाकई वो इस्लाम पर हैं। अगर इस्लाम पर हैं तो फिर तो आप आराम से उनसे ज़कात लेके आ जाएं। अगर वो इस्लाम से फिर गए हैं फिर उनके साथ आप वो काम करें जिस तरह कुफार के साथ करते हैं। तो इसलिए हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वहाँ गए
اور انہوں نے تحقیقات کرائیں، اپنے جاسوس بھیجے، تو وہ جاسوس شام کو واپس آئے تو انہوں نے کہا جی وہ تو ہم نے ان کے نمازیں جو ہیں انہوں نے پڑھی ہیں، ہم نے عصر اور مغرب کی نمازیں اور عشاء کی نمازیں انہوں نے پڑھی ہیں، وہ تو مسلمان ہیں، وہ تو بڑے اچھے نیک لوگ ہیں۔ اور پھر صبح سویرے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، انہوں نے پرتپاک استقبال بھی کیا اور زکوٰۃ کے پیسے بھی حوالے کیے اور عزت شان کے ساتھ روانہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کی جنہوں نے وہ مشورے دیے تھے کہ فوری طور پر آپ حملہ کر دیں، اگر ایسا ہو جاتا تو آپ بتائیں کہ کتنے مسلمان جو تھے، وہ تو مسلمان تھے، وہ کتنے مسلمان لا علمی میں مارے جاتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس طرح سے کثیر من الامر لا عنتم، یعنی اگر آپ کے بہت سارے معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات مان لیں، لا عنتم، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ، مشکل میں پڑ جاؤ، یہ تو گناہ گار ہو جاؤ، کیونکہ ایسا ہو جاتا تو پھر گناہ پڑ جاتا، کتنے بندوں کو وہ شہید کر دیا جاتا، وہ جو لا علمی میں تو مارا جاتا، تو پھر ان کا تو اللہ تعالیٰ بدلہ لیتا نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد معاملہ جو ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثواب دید پر چھوڑ دیا کریں۔ آج اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے جسمانی طور پر، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات ہمارے سامنے ہے، قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور حدیث اور سنت ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے لیے روشنی کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو ہے وہاں پر جو دین ہے اس کی ہر بات موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی پہنچائی ہوئی ہے، اور ہم اس سے اپنی روشنی لے سکتے ہیں، ہر معاملے کا حل معلوم کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی رائے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم ہیں قرآن و سنت میں، اس سے رہنمائی لے کر ہم معاملات کا حل نکال کے اسلام کو اور ترقی دے سکتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی ہم لے سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے آسان ہے، اس لیے آج کے دور میں پھر ہمیں قرآن و سنت کی طرف رجحان کرنا ہوگا۔ ایک اور بھی اس آیت کی شان نزول بتائی جاتی ہے، جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہو کر عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس کے پاس تشریف لے گئے، تو عبداللہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے گدھے کو دور رکھیں کیونکہ اس سے مجھے بدبو آتی ہے۔ ایک انصاری جو وہاں موجود تھا اس نے کہا اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جب انہوں نے ایسا کہا تو ادھر سے وہ بندہ جو عبداللہ بن ابی کی حمایت والا تھا وہ اٹھ کے اس نے اس کو غلط الفاظ کہے، یعنی گالی دینا جیسے ہوتا ہے۔ پھر اس طرح سے تبادلہ ہوا دونوں طرف، پھر ہاتھا پائی ہوئی اور جوتوں کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی۔ ابھی یہ کام شروع ہوا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے پاس موجود ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ تمہارے درمیان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب پھر آپ ان کے ساتھ ادب سے پیش آئیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ادب کرو، لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچاؤ اور آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بجا لاؤ۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک ھم الراشدون، یہ فرمایا ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ کون ہدایت یافتہ ہیں؟ کامیاب لوگ وہ ہیں جن کے دل ایمان کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں، کہ یہاں پر اللہ نے فرمایا حبب الیکم الایمان،
جن کے دل ایمان کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان سجا دیا ہے، یعنی ایسے لوگ جو اپنے دل میں ایمان جو ہے اس کو بھر کے رکھتے ہیں اور ایمان سے دل سجا کے رکھتے ہیں اور پھر ایمان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور پھر اللہ کرم فرماتا ہے تو ان کو نفرت دے دیتا ہے، وہ خود نفرت کرتے ہیں کفر سے نفرت کرتے ہیں، کراہت کرتے ہیں، کفر کے تمام غلطیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ پھر فسوق یعنی ہر قسم کے اعلانیہ گناہ جو ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، والعصیان، اور چھپے گناہ یا چھوٹے گناہ ان سب سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جن کے دل ایمان سے بھرے ہوتے ہیں، ایمان ان کے دلوں میں سجا ہوتا ہے اور وہ کفر اور فسوق اور عصیان سے نفرت کرتے ہیں، یہ جو لوگ ہیں یہ اتنے اچھے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک ھم الراشدون، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہدایت والے لوگ ہیں، کیونکہ یہ گناہوں سے نفرت کرتے ہیں، نیکیوں سے محبت کرتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو راشدون یعنی ہدایت یافتہ فرمایا ہے۔ جب بندے کا دل نیکیوں کی طرف گامزن ہو جائے اور ہر قسم کی برائی گناہ سے نفرت کرے، اس وقت بندے کو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکر ادا کرنے سے استقامت ملتی ہے کہ وہ نیک کام پھر بندے میں جاری و ساری ہو جاتا ہے اور بندہ راشدون یعنی ہدایت یافتہ لوگوں میں آ جاتا ہے۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا اولئک ھم الراشدون فضلا من اللہ و نعمہ، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی طرف سے نعمت ہے، کرم ہے کہ اس نے ان دلوں کو ایمان سے سجا دیا اور دلوں میں ایمان کو بٹھا دیا اور کفر فسوق اور عصیان سے نفرت دلا دی۔ یہ بہت بڑا اللہ کا فضل اور نعمت ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنے سے وہ اللہ کی طرف سے جو احسان ہے وہ پھر کنٹینیو رہتا ہے، یعنی جاری و ساری رہتا ہے اور استقامت ہو جاتی ہے اس کی۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب عطا فرما دیا، یہ اللہ کا شکر ہے ہم میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بھی یہ ایمان سجا کے رکھا ہوا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور جب ایمان اندر بھر جاتا ہے پھر بندے سے ہر قسم کا جو کفر ہے، اعلانیہ گناہ ہے، چھپے گناہ ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، سب گناہوں سے خود بخود نفرت ہو جاتی ہے۔ گویا پھر ہدایت یافتہ جو لوگ ہیں ان میں بندہ شامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور کرم ہم پر فرمائے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔